بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں BBC 11 ہیڈ لائن نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر پروگرام پریویو کے ساتھ. آج کی اہم خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سردار امیر خان جتوئی. ویلکم ٹو شو سر. تھینک یو. پاکستان فوج کے سازشوں کے بارے میں انڈیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے, آرمی چیف آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو اس وقت جو جسے کہتے ہیں پردھان منتری صاحب اکثر جگہوں پہ جا کے نا وہ ایسی گیدڑ پھپکیاں دیتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں عقل اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی. ایسے ہی انہوں نے ایک بے پر کی ماری ہے ایک جگہ پہ جا کے, وہاں پہ کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی پاکستانی فوج کے ساتھ ہم نا 6 سے 7 دن کے اندر نا مقابلے میں جیت سکتے ہیں. اب 6 سے 7 دن کا خواب لے کے 1965 کی جنگ میں بھی یہ لوگ آئے تھے, اور پھر کیا حشر ہوا ان کے ساتھ, اور کس طرح جو ہے پاکستان نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. تو تاریخ سے یہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. اصل میں پاکستانی فوج جو ہے اس وقت ایکوپمنٹ کے حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں ہیں یا جو ان کا جو تربیت کا معیار ہے, اب انڈیا کی فوج اس کے قریب بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی کوئی رینکنگ میں کوئی ساتھ اس کی کوئی مل جائے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا اس طرح کی منافقت بھرے جو اس کے باتیں ہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت پہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسے کیوں آتے رہتے ہیں بیانات اصل میں ان کی مجبوری ہے. انہوں نے اپنی عوام کو جو ہے پاکستان کے مخالف جو ہے نا ایک قسم کا ان کا ایک پورے کا پورا جو بیانیہ ہے نا وہ پاکستان مخالف ہے. تو بھارت جو ہے اس کو جو ہے اس حوالے سے اپنی جو اس کے جو دماغ میں وہم ہے اس کو نکال لینا چاہیے, اور اسے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترن والا نہیں ہے, اب ایک ایٹامک جسے کہتے ہیں نا صلاحیتیں رکھنے والا, ایٹامک طاقت رکھنے والا ملک ہے. تو پاکستان جو ہے انڈیا کو 6-7 دن وہ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ 6-7 منٹ میں انڈیا کو جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر سکتا ہے. تو ایسی باتیں جو ہے نا کوئی ذی شعور قومیں نہیں کرتی. تو انڈیا کے جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں پردھان منتری صاحب, ان کو دیکھنا چاہیے اپنے بیانات کے حوالے سے. سانحہ تیزگام کی انکوائری رپورٹ شیخ رشید کو اپنے ہی محکمے نے جھوٹا قرار دے دیا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا شیخ رشید صاحب نے کیا کیا کہ جناب ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے, ابھی وہاں پہ انکوائری نہیں ہوئی, تو شیخ رشید نے جا کہ جی وہ سلنڈر لگے, جی تبلیغی جماعت والے جا دیکھیں. آپ نے کیا کیا, تبلیغی جماعت والوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دیا. آپ میں عقل نام کی اگر چیز ہوتی تو آپ اس وقت اس کو پہلے کم از کم رپورٹ تو آنے دیتے. آپ نے اپنے جی وہی نا, اب رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اندر ایک وائرنگ کا ایشو تھا, جو جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے نچلے لیول پہ یہ کام, اور اس وائرنگ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے پوری ٹرین کو جو آگ میں لپیٹ میں لے لیا. اور وہاں پہ آپ کو پتہ چونکہ ہوا چل رہی ہے, جب ٹرین چلتی ہے تو کتنی تیز ہوا ہوتی ہے. دوسرا ایشو بھی ہے وہ غیر قانونی کچن کا بھی ذکر ہوا. جی بالکل, دیکھیں نا اب کچن کی منظوری نہیں تھی, کچن کو بغیر منظوری کے اس میں بنایا گیا. اصل میں شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اپنے للے تللے, ان کو صرف اور صرف سیاست کی باتیں, ان کو اپنے محکمے پہ دیکھیں. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ شیخ صاحب اپنے محکمے کی طرف بھی دیکھیں. آپ کو حکومتیں آنے جانے اور اس کی فکر لگی رہتی ہے, لیکن آپ اپنی حکومت کو جسے کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے نیچے کیا ہے, آپ کا پورٹ فولیو کیا ہے, وہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. بس یہ چیزیں, یہی ہماری دستگیر صاحب خرابی ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے, اور ڈیوٹی سے باہر جو معاملات ہیں ان میں جو ہے ہم زیادہ تر چلتے ہیں. بہرحال یہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. شیخ رشید نے اس وقت بھی جھوٹ بولا, اور آج ان کا جھوٹ اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ وہ بالکل جی بالکل. اب اس حوالے سے دیکھیں اتنے لوگوں کا نقصان ہوا, دل آزاری ہوئی. انہوں نے ایک بالکل پروپیگنڈا کھڑا کر دیا تھا کہ جسٹ ایک یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایک آگ کا جو سلنڈر دھماکہ ہے, حالانکہ ان کے اندر کا اپنا فیلئر تھا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نئے آئی جی کے لیے ہم گورنر سے مشاورت نہیں کریں گے. دیکھیں بات صحیح ہے ان کی دستگیر صاحب. اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ کام کرتے ہیں, جب بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پنجاب میں KPK میں آئی جی آپ چاہے راتوں رات بدل دے, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس حوالے سے یہ ٹسل بازی ہے, اور ٹسل بازی کو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے, قائم کرنی چاہیے. تو ہم چیزیں یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے آپ حکومتوں کو جو ہے نا اس طرح خراب کریں گے. آپ پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا آپ خواہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے ہر بات میں سامنے آئے. تو اگر آئی جی کے ساتھ ان کا تعاون یا آئی جی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, تو اس حوالے سے سندھ حکومت بہتر جانتی ہے. انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے, انہوں نے اپنا نظام چلانا ہے. تو اگر پنجاب کا آئی جی تبدیل ہو سکتا ہے تو سندھ کے آئی جی کو بھی تبدیل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ آئی جی
مشاورت کے بغیر افسران کا تبادلہ نہیں کر سکتی. جی بالکل ظاہری بات ہے, سندھ ہائی کورٹ تو وہی فیصلہ کرے گی نا چیف دستگیر صاحب جو کہ قانون اور آئین کہتا ہے. اب قانون اور آئین میں جی بالکل انہوں نے روکے ہیں. ظاہری بات اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی سے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کی گفت و شنید ہوگا. آئی جی جو ہے اس حوالے سے اپروول دے گا تب ہی اس کے حوالے سے کام ہوگا. وزیر اعظم پاکستان اور آئی جی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے وزراء کے خلاف کارروائی کی تو مجھے یہ سارے خلاف ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسی چیزوں کی نا, ہاں پریس ریلیز جاری ہوتی تھی باقاعدہ, آج تو فوٹوز جاری ہوئے ہیں دستگیر صاحب. بالکل دیکھیں اب فوٹیج جاری ہوئی ہے کہ آئی جی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے عمران خان صاحب کے آگے. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان کبھی وزیر اعظم کے پورٹ فولیو میں اس طرح کی تصویریں نہیں ہوتی کہ آئی جی کو آپ مل رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آئی جی جو ہے کلیم امام, انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے, وہاں پہ بہتری کے آثار بھی پیدا ہوئے تھے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی آپس میں حکومت کے ساتھ کس طرح, حالانکہ جس طرح کے وہ انسان ہیں, بڑے شریف النفس انسان ہیں, تو کہاں پہ ان کی خرابی ہوئی, کہاں پہ معاملات خراب ہوئے, یہ اب دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کو یہ حق ہونا چاہیے, صوبائی حکومت کو, کہ وہ آئی جی کی تقرری جو ہے اپنی من پسند سے کرے, تاکہ اپنے جو من پسند کے جو رزلٹس ہیں ہاں غیر قانونی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر وزراء ان کے قابل گرفت ہیں تو ان کو پکڑا جانا چاہیے. اگر وزراء کسی کرائم میں ملوث ہیں ان کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے. لیکن ناجائز طور پہ کسی کی جو ہے نا آپ آئی جی کی تقرری کو یہ غلط بات ہے. سردار صاحب ان کو نئے عہدے کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے. جی وفاق میں ان کو بالکل اہم سیٹ پہ لایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات چیت طے ہو چکی, چند دن میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. پاکستان میں کورونا وائرس کا کوئی کیس ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن اس کے برعکس چائنا میں 132 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے ممالک ان سے وہ رابطے بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل دستگیر صاحب, یہ کرونا وائرس بہت خطرناک ہے. کیسی بات ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی تشخیصی نظام ہی نہیں ہے. پاکستان میں آپ اس کی تشخیص ہی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے یہ, آج میں نہیں کہہ رہا, یہ جامعہ کراچی کے جو پروفیسر ہیں, ڈاکٹر پی ایچ ڈی اسکالر, انہوں نے کہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک بات ہے. جی بالکل, کسی کو بھی ہو گیا وہ نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت 4 سے 5 ہزار جو طلبہ ہیں چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان, ان کو واپس 4 کو ہو گیا. جی 4 کے وہی نہ دیکھیں نا, اب ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں. اب چائنا میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. آپ دیکھیں کہاں یہ ٹیکنالوجی, کہتے تھے چائنا کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہیے ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز اللہ کے تابع, ہر چیز اللہ کا نظام ہے. اور یہ لوگ بس وہ جسے کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے, اور ٹیکنالوجی کا راگ نہیں ہلپنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہیں, اور بحثیت قوم ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ایک عذاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. برطانیہ وغیرہ نے فلائٹ شیڈول بھی منسوخ کر دیے. جی بالکل, دیکھیں وہ ظاہری بات ہے. دیکھیں جی جو چائنا میں اس وقت وائرس ہے وہ اس طرح 5,000 سے 7,000 لوگوں میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے, پاکستان کو بھی ایسا اور 100 کے قریب 100 سے زائد افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. تو پاکستان کو اس حوالے سے سخت پابندیوں کے لیے کر لینا چاہیے. جی بالکل سخت پابندیاں لانی چاہیے. جو چائنا سے لوگ آ رہے ہیں, جو چائنا کے سی پیک کے لیے جو سالانہ تقریبات کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے, ان کا مکمل چیک اپ کروا کے پھر پاکستان میں آنا دینا چاہیے. بالکل. دوہری شہری پر چھپانے پر فیصل وابڈہ کی نااہلی کی درخواست پر سماعت 24 فروری تک جواب طلب کر لیا گیا. جی دستگیر صاحب, اصل میں فیصل واڈا جو ہے ان کو باقاعدہ طلب بھی کر لیا گیا اس حوالے سے. اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے لوگ ہی کہتے تھے کہ دوہری شہریت جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی, نااہلی ہے یہ. اب جب ان کے اوپر معاملہ آیا تو اب تحریک انصاف شور مچائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر ان کی دوہری شہریت ثابت ہو جائے تو انہیں فل فور نااہل جو ہے نا زندگی بھر کے لیے کر دینا چاہیے, کیونکہ یہی جماعت تھی جو دوہری شہریت کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا, سب سے زیادہ آواز بلند کرتی تھی. تو اگر ان کے ارکان, ان کے ایم پی, ان کے وزیر اس میں ملوث ہے تو ان کو فل فور جو ہے برطرف بھی کرنا چاہیے, اور مکمل طور پر ان کی زندگی بھر کی نااہلی بھی ہونی چاہیے. سردار صاحب کیا فائدہ, جو نااہل ہو جاتے ہیں وہ بھی تو گورنمنٹ میں کام کرتے پھر رہے ہیں, تو نااہلی جی بس یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے, اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو ہمیں سب اصول, ضابطے, اخلاق یاد رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم حکومت میں آتے ہیں تو سب سے بڑے اپنے دوست جو جہانگیر ترین کی صورت میں اس کو پوری کی پوری زرعی پالیسی, پورے ملک کی زراعت, پورے ملک کے کسان کے برادری کے حال و مستقبل کے فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیے جاتے. تو یہ کیسی نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نااہلی اور ایسی چیزوں سے جو ہے ہم سب کو بحیثیت قوم محفوظ رکھے. جس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں اور جس طرح کے زرعی ماہر جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہے کام کر رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بس سب لوگوں کو اچھا پوائنٹ پکڑا جی بس وہی نا. اب نااہلی صرف ہمیں نظر آتی ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف دوستیاں یاد رہتی ہیں, ہمیں تعلقات عزیز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے قابل گرفت بھی ہیں, قابل جسے کہتے ہیں مذمت بھی. پاکستان گورنمنٹ کی طرح پی سی بی بھی اپنے ہی کھلاڑیوں کا مقروض نکلا. یونس صاحب کہتے ہیں میرا ہی 6 کروڑ روپیہ ابھی دینا ہے تو باقی کھلاڑیوں کو کیا بنے گا. دیکھیں جی بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جن کے بقایا جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایسے کئی کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جن کے بہت سارے واجبات ابھی تک بقایا. دیکھیں دانش کریہ بیچارہ, اس پہ پابندیاں لگ گئی, اس کے بقایا جات ہی دیے گئے. باقی کھلاڑی میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو پیسے پی سی بی نہیں دیتا, پی سی بی پیسے مار دیتا ہے اور اس کے بعد کھلاڑی کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اتنے لاکھوں پر سر لگے ہوئے. بس دستگیر صاحب یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو کرکٹ کا نظام ٹھیک کر دوں گا. نہ کرکٹ کا نظام ٹھیک ہو سکا, نہ کرکٹ کو نظام کو چلانے والے ٹھیک ہو سکے, نہ وہ بندے کے پتر وہاں بیٹھے, نہ وہ ان کا بندے کے پتروں جیسا رزلٹ ہو. تو جسے کہتے ہیں جب تک یہ حکومت ہے ہمیں اس کو جو ہے ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا. بھاری تنخواہوں پہ تعینات ہیں ان کے ہوتے دوران. تو وہ دیکھیں جب آپ کسی کا حق کھاتے ہیں نا, دیکھیں اگر میں کسی بندے کو تنخواہ اگر میں میرے پاس کوئی کام کرتا ہوں اس کو نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم بھی جواب دیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ جو ہے ہم دیکھیں اگر کھلاڑی ایک ملک کے لیے کھیلتا ہے چاہے اس کے ساتھ ایک طے شدہ معاہدہ ہے تو آپ کو اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اس کے پیسے دبا کے بیٹھ جائیں. تو یہ یونس خان کا شکوہ بالکل بجا ہے کہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ان کی جو بقایا پیمنٹس ان کو ادا کرے فی الفور. پاکستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں, شدید برف باری. دستگیر صاحب ابھی 6-7 دن یہ صورتحال ایسی رہے گی بارشوں کا, کیونکہ برف باری جو ہے اس کا سلسلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. کلام عالم جبا والی سائڈ پہ جائیں, گلگت بلتستان, جی بالکل بہت زیادہ برف باری. اب ایون دیکھیں مری میں جو ہے نا جگہ جگہ پہ برف باری ہے. تو اگلے جو 6 سے 7 دن ہے سخت سردی کی لپیٹ میں ہمارا ملک رہے گا. اس کے بعد جو فروری سے پہلے ہفتے کے بعد سے نا صورتحال جو ہے نا بتدریج بہتری کی طرف جو ہے نا موسم ہاں جی گرم ہونا شروع ہو جائے گا. جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.